अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़हीर हसन हेयर और आज हम इस्लामियात के MCQ से डिस्कस करने जा रहे हैं। कोई भी वन पेपर एग्ज़ाम हो, PPSC, FPSC, NTS या किसी भी डिपार्टमेंटल टेस्ट में 5 से 6 MCQ इस्लामियात पर मुश्तमिल होते हैं। आज हम इस्लामियात के वो MCQ से डिस्कस करेंगे जो काफ़ी दफ़ा वन पेपर एग्ज़ाम्स में रिपीट हो चुके हैं या जिनके आने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। फर्स्ट MCQ है, विच एंजल इज अपॉइंटेड प्रोवाइडिंग फॉर रेन एंड फूड। कौन सा ऐसा फरिश्ता है जिसके जिम्मे रिज़्क़ की तकसीम और बारिश बरसाना है? तो ये है हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। याद रहे, हज़रत इज़राइल का काम लिविंग क्रिएचर की रूह कब्ज़ करना है, हज़रत इसराफील क़यामत वाले दिन सूर फेंकेंगे और हज़रत जिब्राइल अंबियाए कराम के पास वही लेकर आते थे। यहाँ पर चूंकि रिज़्क़ और बारिश बरसाने का पूछा गया है तो ये है हज़रत मीकाईल। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। द डे व्हेन पिलग्रिम स्लॉटर देयर एनिमल्स कार्ड, वो दिन जब हुजाजे कराम जब हज के लिए तशरीफ़ लेके जाते हैं तो वो दिन जब वो अपने जानवरों को ज़िबा करते हैं, जिसे कुर्बानी वाला दिन कहा जाता है। अरबी में उसे यौमुल नहर का नाम दिया जाता है। ये 10 ज़ुल्हिज्जा का दिन होता है। हज़रत इब्राहीम अल्लाह ताला के हुक्म से अपने बेटे हज़रत इस्माइल को मिना के मुकाम पर लेकर आए। उसी की याद में आज भी मुसलमान 10 ज़ुल्हिज्जा को मिना के मुकाम पे अपने जानवर को ज़िबा करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, यौमुल नहर। सूरह रहमान इस कार्ड, सूरह रहमान को अरूसुल कुरान यानी कि कुरान पाक की दुल्हन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूरह बहुत ही खूबसूरत है। तो अपनी खूबसूरती की वजह से ये अरूसुल कुरान यानी कि कुरान पाक की दुल्हन भी कहलाती है। द लास्ट रिवील्ड डिवाइन बुक, आखिरी नाज़िल शुदा आसमानी किताब कौन सी है? तो ये कुरान मजीद है। सबसे पहली नाज़िल करदा आसमानी बुक तौरात थी जो हज़रत मूसा पे, इसी तरह फिर बाद में ज़बूर जो हज़रत दाऊद पे, और फिर इंजील हज़रत ईसा पे, और आखिरी आसमानी किताब कुरान पाक जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, कुरान। द बैटल ऑफ ओहद वाज फाउट इन विच हिजरी, किस हिजरी में जंग ओहद लड़ी गई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 हिजरी। बेसिकली 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर की शिकस्त के बाद मुशरकीन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, तो उसी के नतीजे में 3 हिजरी में जंग ओहद लड़ी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत पर अमल ना करने की वजह से मुसलमानों को इसमें शिकस्त भी हुई। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 3 हिजरी। एहराम कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी क्लॉथ्स? एहराम 2 कपड़ों पर मुश्तमल होता है। ये 2 अनसिले कपड़े होते हैं जिनको इज़ार कहा जाता है। तो एहराम जो है मिकात के मुकाम पर जब हुजाजे कराम पहुँचते हैं तो वहाँ वो एहराम पहनते हैं और जितनी देर वो एहराम में रहते हैं उनको सवाब मिलता है। तो एहराम 2 क्लॉथ पर मुश्तमल होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नीडल वाज इन्वेंटेड बाय विच प्रॉफिट? कौन से प्रॉफिट ने नीडल यानी कि सुई दरियाफ्त की? तो वो थी हज़रत इदरीस। इसके अलावा शिप यानी कि बहरी जहाज हज़रत नूह ने, साबुन हज़रत सालेह ने, पुल हज़रत यूसुफ ने, शीशा हज़रत सुलेमान ने और कंघी हज़रत इब्राहीम ने डिस्कवर की। यहाँ पर नीडल यानी कि सुई का पूछा गया है तो ये इन्वेंशन है हज़रत इदरीस की। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। मौज़तैन मीन्स सूरह फल्क और सूरह नास। कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें जो कि बिल्कुल इकट्ठी हैं, सूरह फल्क और सूरह नास, इनको मौज़तैन यानी कि इज़्ज़त वाली सूरतें कहा जाता है, क्योंकि किसी भी दुख परेशानी का ये इलाज है और अपनी फजीलत की वजह से इनको मौज़तैन यानी कि इज़्ज़त वाली सूरतें कहा जाता है। विच सूरा इज कंसिडर्ड एज 1/3 ऑफ होली कुरान? किस सूरा को कुरान पाक का 1/3 कहा जाता है? तो ये है सूरा इखलास। बेसिकली इस सूरत को 3 दफ़ा पढ़ने से कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है, लिहाजा इसी वजह से इसको 1/3 ऑफ होली कुरान भी कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ग़ज़वा बदर वाज फाउट इन विच हिजरी? ग़ज़वा बदर किस हिजरी में लड़ा गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन 2 हिजरी है। 17 रमज़ानुल मुबारक का वो दिन था जब 1000 का लश्कर काफरों का जिनके पास काफ़ी साजो सामान था, उनके मुकाबले में सिर्फ 313 मुसलमान थे जिनके पास प्रॉपर साजो सामान नहीं था और वो एक बड़ी जंग के लिए तैयार नहीं थे। इनके दरमियान लड़ाई हुई और अल्लाह ताला की मदद से फरिश्ते नाज़िल हुए, जिसके बाद मुसलमानों को इसमें फ़तह नसीब हुई और उसके बाद मुसलमानों के अज़ाइम काफ़ी बुलंद हुए।
The pilgrims throw pebbles at shaitans. What is the name of this act? حج کے دوران حجاج کرام جب شیطان کو پتھر مارتے ہیں تو اس کو ہم رمی کا نام دیتے ہیں. بیسیکلی جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے کے آ رہے تھے تو رستے میں 3 مقام ایسے تھے جہاں پر شیطان نے ان کو بھٹکایا، تو حضرت ابراہیم نے اس جگہ پر کنکریاں پھینکی. اسی کی یاد تازہ کرنے کے لیے آج بھی خانہ کعبہ میں 3 ایسی جگہ ہیں جہاں پر شیطان بنے ہوئے. بیسیکلی یہ سمبولیکلی ہیں اور ان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور اس عمل کو ہم رمی کا نام دیتے ہیں. سو کریکٹ آپشن از اے. نصاب آف زکوٰۃ فار گولڈ از، سونے کے لیے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ کتنا ہے؟ تو وہ ہے 7.5 تولے. کسی بھی شخص کے بعد 7.5 تولے سونا اگر ایک پورے سال کے لیے اس کے پاس رہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. یاد رہے چاندی کے لیے یہ نصاب 52.5 تولے ہے. وچ از دا تھرڈ فنڈامنٹل پلر آف اسلام. اسلام کے 5 بنیادی پلر ہیں جس میں پہلا شہادہ یعنی کہ کلمہ، دوسری نماز، تیسری زکوٰۃ، چوتھا روزہ اور 5ویں حج. تو یہاں پر تیسرے پلر کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو وہ ہے زکوٰۃ. تو کریکٹ آپشن از اے. غزوہ تبوک از فاؤٹ اگینسٹ. غزوہ تبوک رومنز کے خلاف لڑا گیا. دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کنگز، مختلف بادشاہوں کی طرف اسلام کی دعوت بھیجی تو رومنز امپائر کے ایک حکمران نے جانے والے صحابی کو شہید کیا. تب کسی سفیر کا قتل جنگ کا اعلان سمجھا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر انتقام لینے کے لیے بھیجا. حضرت خالد بن ولید نے کامیابی سے اس لشکر کو جنگ سے واپس لے کے، اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا لشکر 3000 پر مشتمل تھا جبکہ اگلا لشکر جو کہ رومنز کا تھا وہ 1 سے 1.5 لاکھ کا لشکر تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر اکٹھا کیا اور دوبارہ سے رومنز کے خلاف لڑنے گئے. مسلمانوں کی بہادری کو دیکھ کے رومنز وہاں سے چلے گئے اور کوئی جنگ نہیں ہوئی. خیر اس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے. بعد میں حضرت عمر کے دور میں رومنز فتح بھی ہوئے. تو یہاں پر غزوہ تبوک کا پوچھا جا رہا ہے تو یہ رومنز کے خلاف لڑا گیا تھا. تو کریکٹ آپشن سی. سورہ عنکبوت ان ہولی قرآن مین. قرآن پاک میں ایک سورہ جس کا نام عنکبوت ہے. عنکبوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مکڑی. مکڑی کا ذکر یہاں پر کیوں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ مکڑی کا گھر تمام گھروں میں سے سب سے کمزور ہے، کاش کہ تم عقل رکھتے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہونے والے فسادات کا ذکر کیا ہے، فتنوں کا ذکر کیا ہے. اب اگر آج کی ریسرچ کے مطابق دیکھا جائے تو جو مکڑی ہے بچے ہونے کے بعد وہ اپنے ہسبینڈ کو قتل کر دیتی ہے اور وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو بھی قتل کر دیتے ہیں. بیسیکلی مکڑی کے گھر کو کمزور اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ آپس میں دشمنیاں کی وجہ سے. لہذا چونکہ اسی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتنہ اور فساد کا ذکر کیا ہے، اسی وجہ سے مکڑی کے گھر کو کمزور گھر کہا گیا تھا کیونکہ اس میں فتنہ اور فساد ہوتا ہے. چونکہ اس صورت میں مکڑی کا ذکر ہے جس کو عربی میں عنکبوت کہتے ہیں، لہذا اسی کا نام بھی سورہ عنکبوت پڑا. سو کریکٹ آپشن از سی. نماز جنازہ از فرض کفایہ. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ایسا فرض ہوتا ہے جو ایک انسان بھی ادا کر لے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. سو کریکٹ آپشن از اے فرض کفایہ. منیمم نمبر آف پیپل ریکوائرڈ فار فرائیڈے پریئر. جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے کم سے کم 2 لوگوں کا ہونا ضروری ہے. سو کریکٹ آپشن از اے 2. سبجیکٹ آف ہولی قرآن از. قرآن پاک کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے. پورا یہ قرآن پاک انسانوں کے لیے نازل ہوا اور یہ انسانوں کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں ایسی عظیم جو ہے وہ کتاب ملی. اس میں انسانوں کے لیے بھلائی ہے. یقیناً تمام انسان اگر قرآن پاک کو فالو کریں تو یہ دنیا امن و شانتی اور انصاف کا گہوارہ بن جائے گی. اس میں انسانوں کی ہی بھلائی ہے. سو کریکٹ آپشن از ڈی ہومن. ہریرا مینز آ کیٹ. ہریرا بلی کو کہا جاتا ہے. دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی قریبی صحابی اور دوست
جن کا نام عبد الشمس تھا، ان کو بلیوں سے بہت پیار تھا، تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ابو ہریرہ یعنی کہ بلیوں والے کے نام سے بلاتے تھے، جو ان کو بہت پسند تھا۔ یاد رہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں، جن کی تعداد 5374 ہے۔ سو کریکٹ آپشن از ڈی، کیٹ۔ کنگ آف ایران ٹور وے دا میسج آف پروفٹ، کون سے حکمران نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑا؟ تو یہ ایران کے بادشاہ تھے جن کا نام خسرو پرویز تھا۔ جب ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر لے کر جایا گیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، تو انہوں نے اس لیٹر کو پھاڑ دیا، اس کے بعد بہت ہی بری موت یہ مرے تھے۔ تو کریکٹ آپشن از ڈی، ایران۔ ان سورہ کہف وچ اینیمل از مینشنڈ along with the اصحاب کہف؟ اصحاب کہف بیسیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا بہت برا حال ہوا، اور جو صاحب ایمان تھے ان کے لیے بت پرستی کرنا ناممکن تھی، تو وہ ان مظالم سے بچنے کے لیے بیسیکلی تب جو دقیانوس حکمران تھا وہ بہت ہی ظلم کیا کرتا تھا، تو یہ صاحب ایمان ان مظالم سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے۔ دقیانوس کا جب پتہ چلا تو اس نے اس غار کے ارد گرد دیوار بنا لی تاکہ یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ یہ اصحاب کہف 300 سال تک وہاں پہ سوئے رہے، اور اس کے بعد ایک بکریاں چرانے والے نے جب دیوار گرائی اپنی بکریاں کو کھڑا کرنے کے لیے، تو تب دیوار گرنے سے یہ جاگ اٹھے۔ تو اس طرح کی یہ سٹوری ہے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اس کتے کا نام کتمیر ہے۔ تو یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ جس سورہ کہف میں پہلی 25 آیات اصحاب کہف کے بارے میں ہی ہیں، تو کون سا جانور ہے جو ان کے ساتھ تھا؟ تو وہ ڈاگ تھا۔ سو کریکٹ آپشن از سی۔ واٹ از دا ریٹ آف عشر آن دا پروڈکٹس آف اریگیٹڈ لینڈ؟ وہ زمین جس کو بارش کا پانی سیراب کرتا ہے اس کا عشر ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں سے 10واں حصہ، اور وہ زمین جس کو کسی جانور کے ذریعے یعنی کہ پمپ لگا کے پانی ڈرلنگ کے ذریعے نکالا جائے اور اس پانی سے سیراب کیا جائے، اس کا نصف عشر یعنی کہ 20واں حصہ ہے۔ تو یہ جو فصل ہوتی ہے، جو اناج ہوتا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے جس کو ہم عشر کا نام دیتے ہیں۔ وچ مسلم کنٹری از اے ممبر آف نیٹو؟ نیٹو ایک اتحادی تنظیم ہے، یورپین کنٹریز کی یہ آپس میں ایک آرگنائزیشن ہے۔ اس سے پہلے بات کریں تو یورپین کنٹریز آپس میں بہت بڑے دشمن ہوا کرتے تھے۔ پہلی جو 2 جنگیں ہیں وہ یورپ میں ہی لڑی گئیں، لیکن اس تنظیم کے بعد یہ کافی حد تک آپس میں یونائٹ ہیں، اور ان کی ٹریڈ اور ان کی ایون کے خارجہ پالیسیز بھی کافی حد تک ملتی ہیں۔ اب جو ٹرکی ہے وہ ایسا کنٹری ہے جو ایشیا کا بھی حصہ ہے اور یورپ کا بھی حصہ ہے۔ ٹرکی یورپ کا حصہ ہونے کی وجہ سے نیٹو میں شامل ہے۔ سو کریکٹ آپشن ہے سی، ٹرکی۔ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نان مسلمز پر ایک ٹیکس ہوتا ہے جو حکومت ان سے لیتی ہے، اس کے بدلے میں انہیں حفاظت اور سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ یہ بیسیکلی سب سے پہلے اسلامک رولر قطب الدین ایبک نے انڈیا میں شروع کیا، اس کے بعد اکبر نے اس کو ختم کیا، اور دین اورنگزیب نے اس کو دوبارہ سے شروع کیا۔ تو جزیہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو نان مسلمز پر امپوز کیا جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، تو جزیہ جو ہوتا ہے وہ نان مسلم پر ہوتا ہے۔ سورہ نمل مینز قرآن پاک میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ نمل ہے۔ نمل عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے چونٹی یعنی کہ آنٹ۔ دراصل اس صورت میں چونٹی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جب حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا تھا تو اس چونٹی نے سن کے باقیوں سے کہا کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے تو ہم چھپ جائیں کہ ہم گھوڑوں کے پاؤں تلے نہ آ جائیں۔ تو چونکہ اس صورت میں چونٹی کا ذکر ہے، آنٹ کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس صورت کو سورہ نمل بھی کہا جاتا ہے۔ سو کریکٹ آپشن از اے، آنٹ۔ دیٹس اٹ فار ٹوڈیز لیکچر۔